وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال تعالى في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تمام تعریف و توصیف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے. درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر، بالخصوص آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی و بارک وسلم. حاضرین جمعہ، انسانوں کی پیدائش ہوئی ہے یا دنیا کے اندر جو انسان آئے ہیں اس کے 4 طریقے ہیں. پہلا طریقہ ایسا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب انسانوں کی تخلیق کی یعنی انسان کو دنیا میں بھیجا تو بغیر مرد اور عورت کے، اور اس کی مثال حضرت آدم علیہ السلام ہے کہ اللہ نے پیدا جب کیا تو کن ہو جا، اور اللہ رب العالمین کے اس حکم کے بعد آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو گئی. اسی طرح دوسری مثال یہ ملتی ہے کہ بغیر عورت کے انسان کی پیدائش ہوئی، انسان کا وجود ہوا، اور وہ ہے حضرت حوا علیہ السلام جو آدم علیہ السلام کی پسلی سے ہی پیدا کی گئی. اور تیسری مثال ملتی ہے
جو بغیر مرد کے پیدا ہوا ہو. اور وہ مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ نہیں ہے بلکہ صرف حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے پیدا ہوئے. اور چوتھی مثال ہم اور آپ جانتے ہیں، مشہور ہے، یعنی جس طرح عام پیدائش ہوتی ہے مرد اور عورت کے ذریعے سے. آج جو بات کرنی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بغیر باپ کے ہوئی، قرآن کی روشنی میں اس کو مختصر بیان کر دینا چاہتا ہوں، اس کے بعد پھر اصل موضوع پر آیا جائے گا. جب اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں کے ذریعے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس پیغام بھجوایا کہ جائیں خبر دے دیں مریم علیہ السلام کو کہ ان کے یہاں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے. فرشتوں نے جب خبر دی تو وہ تحیر زدہ ہو گئی، حیرت میں پڑ گئی، بلکہ خوف اور ڈر میں مبتلا ہو گئی. وہ پاک باز عورت، نہ کسی مرد نے اسے ہاتھ لگایا ہو اور اسے یہ خبر دی جا رہی ہو کہ آپ کے پیٹ میں بچہ پل رہا ہے یا اس کے ذریعے آپ کے پیٹ میں سے ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے. ڈرنا فطری امر ہے، بالخصوص ان لوگوں کے لیے جو پاک باز ہو، جو خاندانی شرافت میں مشہور ہو. اور حضرت مریم علیہ السلام بھی خاندانی اعتبار سے بھی بہت بلند تھی اور پاک بازی کی تو کوئی مثال نہیں. اس لیے تعجب اور حیرت اور ڈر تمام ملی جلی کیفیات کے ساتھ اعتراض کیا کہ آخر مجھے کیسے کوئی بچہ ہو سکتا ہے جبکہ کسی مرد نے مجھے چھوا تک نہیں ہے. تو فرشتوں نے جواب دیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی مرضی ہے، یہ تو ہو کر رہے گا. بہرحال وہ دن بھی آ گیا جس دن ولادت ہونی تھی. درد زہ کی وجہ سے جب ولادت سے پہلے درد کا احساس ہوا، حضرت مریم علیہ السلام ایک کھجور کے درخت کے سائے میں چلی گئیں. اس سے سہارا لے کر پریشان تھی اور اتنی پریشان تھی کہ اسی میں وہ کہتی ہیں کہ کاش میں اس دن کو دیکھنے سے پہلے مر گئی ہوتی. یہ اس لیے نہیں کہہ رہی تھی کہ درد کی وجہ سے نہیں، درد کی پریشانی کی وجہ سے نہیں، بلکہ وہ آئندہ کی چیزوں کو دیکھ رہی تھی کہ بعد میں کیا ہونے والا ہے، سماج کے لوگ ہمارے ساتھ کیا برتاؤ کرنے والے ہیں، کتنی لان و تان ہم پر کی جائیں گی. اسی پریشانی کی وجہ سے وہ کہہ رہی تھی کہ کاش کہ میں اس دن کو دیکھنے سے پہلے ہی مر گئی ہوتی. پیدائش ہو گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے اور اس کے بعد نفاس وغیرہ سے پاک ہونے کے بعد حضرت مریم علیہ السلام جب اپنی قوم کے پاس بچے کو گود میں لے کر جاتی ہیں تو ڈرتے ہوئے جاتی ہیں کہ اب قوم کے لوگ کیا کہنے والے ہیں. لیکن اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ ایسا ہے کہ تم کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، پاکی اور صفائی پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تمہیں بالکل خاموش ہونا ہے، چپ شا کا روزہ رکھ لینا ہے اور کچھ نہیں کہنا ہے. البتہ جب قوم کے لوگ تم پر اعتراض کریں، الزام تراشی کریں تو بچے کی طرف اشارہ کر دینا. اور یہی ہوا. چونکہ شرافت میں بہت بلند تھی، خاندان بلند تھا، اس لیے قوم کے لوگ بھی زیادہ اعتراض تو نہیں کر سکے، ہمت نہیں تھی. یا پھر اگر کوئی کمزور طبقہ کی عورت ہوتی تو مار پیٹ یا گالی گلوچ سے کام لیتے، لیکن قوم کے لوگ زیادہ کچھ نہیں کر سکے. اتنا کہے کہ مریم تم نے بہت برا کیا، بہت برا کیا، حالانکہ تمہارے نہ باپ ایسے تھے اور نہ تمہاری ماں ایسی تھی. حضرت مریم اللہ کے فرمان کے مطابق بچے کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں کہ اس سے جواب پوچھ لو. لوگ اور برہم ہو جاتے ہیں کہ عجیب بات ہے، یہ تو عجیب مسئلہ ہے، یہ بچہ بھلا دودھ پیتا بچہ کہیں بولے گا. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول اٹھے اور کہا کہ میں
اللہ کا بندہ اور رسول ہوں، تم پر مبعوث کیا گیا ہوں۔ اور یہ معجزانہ معاملہ دیکھ کر سب کے سب کی زبان بند ہو گئی۔ 3 بچوں کے تعلق سے آتا ہے کہ جو دودھ پینے کے ایام میں بولے ہیں ان میں سے حضرت ایک عیسیٰ علیہ السلام ہیں اور 2 اس سے پہلے کے ہیں، یعنی ایک حضرت یوسف علیہ السلام پر جب الزام لگا تھا تو ایک بچے نے گواہی دی تھی، اور اسی طریقے سے ایک جریج نامی عابد پر جب الزام لگا تھا تو ایک بچے نے گواہی دی تھی۔ بہرحال یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر مبعوث ہوئے، نبی بنائے گئے، لوگوں نے پریشان کیا، مارا پیٹا، جو عام نبیوں کے ساتھ جس طرح ہوا کرتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا، اور معاملہ یہاں تک پہنچ گیا، اس قدر پریشان ہوئے کہ اللہ رب العالمین نے جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب زیادہ پریشان کیا گیا، دکھ دیا گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم دیا گیا، یہاں اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی اوپر بلا لیا، زندہ اوپر اٹھا لیا گیا۔ وہ خود آئیں گے، آخر قیامت کے قریب آئیں گے اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو فالو کریں گے، اسی پر عمل کریں گے اور دجال کا خاتمہ کریں گے، اس کے بعد قیامت قائم ہوگی۔ بہرحال یہ کہنا اب یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، ان کے قوم کے لوگ اب چونکہ فطرت میں ہے عید منانا، تو لوگوں نے عید منایا۔ ہمارے اسلام نے 3 یعنی 2 عیدیں دی ہیں، فطری تقاضے کے مطابق، چونکہ فطرت چاہتا ہے کہ کچھ ایسے ایام ہونے چاہیے جس میں خوشی منائی جائے، اور اسی خوشی منانے کے لیے کسی فطرت کا خیال رکھتے ہوئے شریعت نے بھی اجازت دے دی کہ سال میں 2 عیدیں منا سکتے ہو۔ لیکن ہم مسلمانوں کا پیٹ نہیں بھرا اور کچھ عیدیں ہم نے بنا لی، عید میلاد النبی یا دیگر پتہ نہیں کون سی عیدیں ہم نے بنا لی ہیں، حالانکہ شریعت کو 2 ہی عیدیں مقصود تھیں۔ اسی طریقے سے دوسرے مذاہب والے بھی عید پر عید مناتے گئے، نئے ایجادات کرتے گئے، اسی میں سے ایک عید 25 دسمبر، آج 24 دسمبر ہے، کل 25 دسمبر ہے، 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن مناتے ہیں، میلاد النبی، میلاد مسیح مناتے ہیں، اور اس کو دوسرے بعض لوگ بڑا دن بھی تصور کرتے ہیں۔ یہاں تک بھی ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فالوور جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں ان کی ولادت کا عید مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس میں ہماری شرکت کہاں تک ٹھیک ہے اسے بھی دیکھنا پڑے گا۔ اگر وہ مناتے جس طرح ہم مسلمان میں سے بعض طبقہ عید میلاد النبی مناتے ہیں، اور وہ شرک اور کفر کی حد تک نہیں ہے بلکہ بدعت کی حد تک ہے، بدعت بھی کوئی کم خطرناک نہیں ہے، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس 25 دسمبر کو منانے، حالانکہ دیکھا جائے جب 25 دسمبر میں بھی اختلاف ہے، نہایت ہی اختلاف ہے، کیونکہ قرآن کے مطابق کھجور دسمبر میں نہیں پکتے ہیں، جیسا کہ اس سے پیچھے میں نے بیان کیا کہ کھجور پکنے کا موسم تھا اور حضرت مریم سے کہا گیا تھا کہ ٹہنی ہلاؤ، اچھا میں نے شاید اس کو مس کر گیا، وہ بولا نہیں تھا، یہ تھا کہ حضرت مریم کو اس وقت حکم دیا گیا تھا کہ نیچے نہریں جاری ہیں، وہاں سے پانی لو اور کھجور کے تنے کو ہلاؤ تو پکے ہوئے کھجور میسر ہوں گے۔ تو یہ اگر دیکھا جائے تاریخی اعتبار سے یا پھر ماحول کے اعتبار سے تو وہ جولائی اگست کا مہینہ آتا ہے کہ جولائی اگست میں کھجور پکتی ہے، نہ کہ دسمبر جنوری میں، لہذا اس میں بہت زیادہ اختلاف ہے۔ پھر بھی ہم مانتے ہیں کہ ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش 25 کو ہے تو وہ مناتے ہیں، جس سے ہم لوگ کرسمس ڈے کہا کرتے ہیں، جو عیسائی کہا کرتے ہیں کرسمس ڈے، وہ مناتے ہیں 25 دسمبر کو، اور اسے بڑا دن بھی کہا جاتا ہے، لیکن اس میں ہم مسلمان بھی جانے انجانے میں شریک ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جس نے دوسری قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔ اسی طریقے سے بہت سی جگہوں پر کہا کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو،
اور ہم لوگ مخالفت نہیں کرتے ہیں. لیکن مزید عقیدہ دیکھیے کتنا خطرناک عقیدہ ہے. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے. اللہ کا بیٹا ہے. دل کانپ جاتا ہے, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ جملہ ہم کیسے کہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام کو زانی بتایا جاتا ہے, اللہ رب العالمین زانیہ بتاتے ہیں اور اللہ کو زانی بتا دیتے ہیں, نعوذ باللہ. حالانکہ اللہ رب العالمین سب سے پاک اور صاف ہے, بری ہے. اور اس عقیدے کے اعتبار سے یہ عید مناتے ہیں. کرسمس ڈے منانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک بیٹا پیدا کیا تھا, یعنی اللہ کا بیٹا پیدا ہوا تھا. اس دن کو بڑا دن مناتے ہوئے ہم خوشی مناتے ہیں, اور اسی دن میں مسلمان بھی جانے انجانے میں شریک ہو جاتے ہیں. اب کہیں گے کہ کیا ہے, صرف زبان سے ہی تو کہہ دیتے ہیں یا اسٹیٹس ہی تو لگا دیتے, کون سا ہمارا عقیدہ تھوڑی نہ ہے. نہیں, گویا آپ کفر میں شریک ہو رہے ہیں, تعاون کر رہے ہیں, مدد کر رہے ہیں, جو کہ اللہ رب العالمین نے صاف طور پر منع کیا, وَلَا تَعَاوَنُوا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, کہ گناہ اور شرکشی کے کاموں میں تم کسی کا تعاون نہ کرو, مدد نہ کرو. اور ہم مدد کر رہے ہیں, یہ کتنی بڑی گمراہی کی بات ہے. اور شرک میں ہم خوش ہو رہے ہیں, بلکہ ہمیں کہنے دیجئے کہ ہم اس بات پر خوش ہو رہے ہیں کہ وہ اللہ کو گالی دے رہا ہے, کہہ رہا ہے اللہ کو زانی کہہ رہا ہے, ہم خوش ہو رہے ہیں. حضرت مریم علیہ السلام کو, پاک باز عورت کو گالی دے رہے ہیں لوگ, اور ہم اس دن خوش ہو رہے ہیں یا خوشی میں شریک ہو رہے ہیں. اللہ رب العالمین کا بیٹا قرار دیا جا رہا ہے, اس دن ہم خوش ہو رہے ہیں. حتیٰ کہ اس بات کو اللہ رب العالمین نے بڑی تکلیف دہ الفاظ میں کہا ہے, وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا. اللہ رب العالمین یہ کہہ رہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا, کہ لوگ رحمان کو کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ بیٹا بنا لیا. بہت تکلیف کے ساتھ, لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا, حالانکہ یہ بہت بڑی بات, بڑی بھاری بات لے کر آئے ہیں. اور اس کے بعد جملہ سنیے کہ اگر یہی عقیدہ رہا تو پھر کیا ہونے والا ہے, تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالَ حَدًّا. یہ قریب ہے کہ زمین آسمان پھٹ جائے اور زمین پھٹ جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. کس لیے؟ اندعوا للرحمن ولدا, یہ لوگ رحمان کو بیٹا بناتے, رحمان کا بیٹا بنا دیے. وما ينبغي للرحمن, اور رحمان کے لیے یہ مناسب ہی نہیں ہے کہ وہ بیٹا بنائے, کیونکہ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین بالکل تنے تنہا ہے, کوئی بیٹا نہیں ہے, کوئی اولاد نہیں ہے. اور ہم اس دن کس طریقے سے اسٹیٹس ہی صحیح لگاتے ہیں, سوشل میڈیا کے ذریعے یا دیگر جو ہمارے پاس آلات ہے اس کے ذریعے ہم ان عیسائیوں کے ساتھ شریک ہو کر خوشی مناتے ہیں, اور شرک میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, تم اللہ کا بیٹا مانو, ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں, تم اللہ کو زانی قرار دو, ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہ کہنا چاہ رہا ہے گویا. تو اللہ کے لیے آپ سب سے بڑے ہمدرد جب بنیں گے, اگر کوئی اس طریقے کا اسٹیٹس لگا رہا ہو یا کسی کو کہتے ہوئے آپ سن رہے ہو, تجارت میں اگر کوئی عیسائی یا کوئی ہے, آپ اس کو ہیپی کرسمس ڈے یا کچھ کہنا چاہ رہے ہو تو بالکل باز آ جائیں, یا کسی کو کہتے ہوئے سنیں تو اسے منع کریں, بلکہ آپ ان کے خیر خواہ اس وقت ہوں گے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. گزشتہ ہفتہ مکمل اسی پر بات ہوئی تھی کہ ہم خیر خواہ اسی وقت ہو سکتے ہیں جب اگر برائی کی چیزوں کو دیکھیں تو منع کریں, انہیں روکیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. آپ اس وقت سوچیں گے کہ ہم ان عیسائی دوستوں کو خوش کر دیں اور اللہ کو ناراض کر دیں, حالانکہ اللہ رب العالمین ہمارا عقیدہ بالکل صاف کر دیا. اور سورہ اخلاص میں اللہ رب العالمین نے وضاحت کر دی, قل هو اللہ احد, کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اللہ ہے کہ اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد,
نہ تو اللہ رب العالمین نے کسی کو جنا ہے اور نہ ہی جنا گیا ہے، نہ کوئی باپ ہے اور نہ کوئی اولاد ہے۔ یہ بالکل کلیئر ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ تو چھوڑیے اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور ہم جانے انجانے میں شرک کر بیٹھتے ہیں صرف انسان کو خوش کرنے کے لیے۔ تو ہمیشہ کہا گیا کہ عقیدہ سے سمجھوتا مت کیجیے۔ ہمارے پاس سب سے بڑی دولت اگر کچھ ہے تو عقیدہ ہے۔ عقیدہ ہی کو اگر بیچ دیں گے تو پھر کیا رہے گا ہمارے پاس؟ ہماری عبادات صحیح نہیں ہو رہی ہیں، ہمارے نماز روزے صحیح نہیں ہو رہے ہیں، دیگر عبادات میں کمیاں ہیں، عقیدہ بھی بیچ دیجیے گا تو پھر رہے گا کیا؟ اگر عقیدہ لے کر جائیں گے تو ممکن ہے اللہ رب العالمین عقیدہ کی بنیاد پر ان تمام کمیوں کو پوری کر دے، لیکن عقیدہ نہ رہا تو جان لیجئے پھر ہم خسارے بنیں گے۔ تو خسارہ کا سودا اللہ کے لیے نہ کریں بلکہ منافع کا سودا کریں۔ انسان کو خوش کرنے کے لیے نہیں کریں بلکہ جو کرنا ہو مختصر عمل ہو لیکن اللہ رب العالمین کے لیے ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں پکا، سچا اور مخلص انسان بنائے، ساتھ ہی ساتھ توحید پر قائم و دائم رکھے، ہمارا خاتمہ بھی توحید پر ہو، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، کہ تمام عملوں کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ حسن خاتمہ اگر ہے تو ٹھیک ہے، ہم کامیاب ہیں۔ اگر ہمارا حسن خاتمہ نہیں ہے، شرک پر اگر ہم مر گئے تو اللہ رب العالمین کبھی معاف نہیں کرے گا، کیونکہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے، اور اس بڑے گناہ کو اللہ رب العالمین کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور بات چلتے چلتے بتاتا چلوں کہ 5-6 دنوں کے بعد پھر اب نیا سال بھی منانے کا ایک تہوار آئے گا۔ اسے بھی ہم مسلمان جانے انجانے میں مناتے ہیں، بلکہ ہم اپنے بچوں کو بھی اس میں شریک کرتے ہیں۔ ہمارے بچے اگر مطالبہ کرتے ہیں کہ نئے سال کے لیے پٹاخے چاہیے یا پھر دیگر چیزیں چاہیے جو منائی جاتی ہیں، یا پھر فلاں اسکول میں کچھ فنکشن ہے اس میں شرکت کرنی ہے، ہم لوگ اجازت دے دیتے ہیں، جبکہ یہ بھی دوسرے قوم کی مشابہت ہے، اور بلکہ اسی کا ایک لنک ہے جو 25 جنوری سے شروع ہو کر 25 دسمبر سے شروع ہو کر 1 جنوری تک جاتا ہے۔ یہ گویا ہم اس میں عیسائیوں کے تہوار میں شریک ہو رہے ہیں، لہذا نئے سال میں بھی آپ کو شریک نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کسی بھی طریقے سے شریک نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں بھی لوگ خوب مبارکبادیاں دیتے ہیں، مبارکبادیوں سے بچیں، کیونکہ یہ ہماری شان نہیں ہے۔ ہماری شان یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع و فرما بردار بنیں، جتنا حکم ملا ہے اتنا کریں، بلکہ ہم اتنا بھی کر نہیں پاتے ہیں، بڑی کوتاہیاں ہیں، تو کم سے کم ہم نافرمانیوں پر تو نہ اتر آئیں۔ جو ممانعت ہے اور ہمیں علم ہو جائے تو اس پر تو ہم نہ عمل کریں، خاص طور پر جب کوئی دوسرا کر رہا ہو۔ مان لیا آپ لوگ اتنے لوگ یہاں موجود ہیں، آپ کو علم ہو گیا، جو لوگ نہیں جانتے ہیں آپ کی ذمہ داری ہے کہ جا کر انہیں بتائیں، جب اس طرح کے خرافات کرتے ہوئے دیکھیں بتلائیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلغوا انی ولو آیا، کہ میری جانب سے اگر تمہارے پاس ایک آیت کا ہی علم کیوں نہ ہو اسے پہنچا دو۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، ہمیں علم ہو چکا ہے، ہم خیر خواہ بنے، دوسرے کے لیے خیر خواہ بنے، ہم جہنم میں جانے کا ذریعہ نہ بنے۔ ایسا نہیں ہو کہ فلاں آدمی جہنم میں جا رہا ہے، گمراہی کی طرف جا رہا ہے، ہم تماشا دیکھ رہے ہیں کہ چلو وہ جا رہا ہے ہم تو بچے ہوئے ہیں، تو آپ اس میں بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ ممکن ہے کہ آپ بھی اسے ہلکے میں لیتے لیتے کہیں اللہ رب العالمین آپ کو بھی اسی راستے پر لے جائے۔ اس لیے آپ خیر امت بنے، لوگوں کے لیے خیر خواہ بنے، انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی ملے گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں توحید پر قائم دائم رکھے، آمین۔